بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان میں نئی حکومت کے آنے کے بعد ڈالر 182 روپے سے بڑھ کر 290 روپے تک جا پہنچا تھا، مگر پھر اچانک ڈالر میں گراوٹ شروع ہوئی اور ڈالر 215 روپے تک آیا، مگر پھر ڈالر نے اڑان شروع کر دی اور اب ڈالر 229 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی یہ تازہ اڑان اس وقت آئی ہے جب حکومت پاکستان قطر سے نئے معاہدے کرنے شروع کر چکی ہے، جبکہ IMF سے بھی معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بجلی کے بلوں پر جو FPA کے حساب سے ٹیکسز شامل کیے گئے ہیں اور سپر ٹیکس کے حساب سے دکانداروں اور تاجروں پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اس کے خلاف پورے ملک میں عام لوگ، تاجر اور دکاندار سراپا احتجاج ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، جس میں بلوچستان، سندھ اور پورا جنوبی پنجاب ڈوب چکا ہے۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، جبکہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں۔ عمران خان اب بھی احتجاجی تحریک کے دوسرے پڑاؤ ہری پور میں جلسہ کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی ادارے اور حکومت صحافیوں اور سیاستدانوں کے خلاف مقدمات بنانے میں مصروف عمل ہے۔ نہ تو حکومت کی اور نہ ہی اپوزیشن کی سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے اور ان کی امداد کے لیے کوئی توجہ نظر آ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگوں میں پائی جانے والی بے چینی بالکل درست ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے علاقوں کے لوگوں کے لیے مشترکہ امدادی حکمت عملی طے کریں اور اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں کی بحالی اور امداد کا کوئی بہترین لاہ عمل اختیار کریں۔ اس سیلاب کی آفت کے دوران لوگوں کو صرف پولیس اور پاک فوج کا ادارہ ہی مدد فراہم کر رہا ہے، جبکہ کچھ رضاکار تنظیمیں بھی اس کام میں مصروف عمل ہیں، لیکن حکومتی امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ملک کے لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔